کوئی نمازوں کی کثرت کرنے لگتا ہے اور کوئی تو عمرے پہ عمرہ، حج پہ حج کرنے لگتا ہے، اور یہ سب عمل کرنے کے بعد وہ یہ گمان کر لیتا ہے کہ میں تو نیک بن گیا۔ عمل ایک الگ چیز ہے، اچھائی ایک الگ چیز ہے کہ خیرکم اسلاما احاسنکم اخلاقا۔ دو گھروں کے بیچ کا جھگڑا، دو گھروں کے بیچ کی لڑائی کبھی پورے شہر میں لڑائی کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر دیش میں جھگڑے کا ماحول پیدا ہو جائے، فساد کا، فتنے کا ماحول پیدا ہو جائے، الگ الگ مذہب کے لوگ آپس میں لڑنے لگیں، تو کیا آپ اپنے بچوں کو سکون کے ساتھ اسکول بھیج پائیں گے، کالج بھیج پائیں گے؟ یاد رکھیں، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَن، تمام لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، بہترین سلوک کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین اکرام، ہم میں سے ہر ایک شخص کے دل میں یہ آرزو رہتی ہے، یہ تمنا رہتی ہے کہ وہ نیک بن جائے، اچھا مسلمان کہلائے، بہترین مسلمان بن جائے۔ اور اس تمنا کو حاصل کرنے کے لیے، اس آرزو کو پوری کرنے کے لیے ہر ایک شخص اپنے نظریے کے مطابق کوشش کرتا ہے۔ کوئی نمازوں کی کثرت کرنے لگتا ہے، نوافل وغیرہ پڑھتا ہے، کوئی نفل روزے رکھنا شروع کر لیتا ہے، اور کوئی تو عمرے پہ عمرہ، حج پہ حج کرنے لگتا ہے، اور یہ سب عمل کرنے کے بعد وہ یہ گمان کر لیتا ہے کہ میں تو نیک بن گیا، میں تو اچھا ہوں، میں بہترین مسلمان ہوں۔ نہیں، ابھی آپ بہترین مسلمان نہیں ہوئے، ابھی آپ تو صرف عمل کر رہے ہیں نا۔ عمل ایک الگ چیز ہے، اچھائی ایک الگ چیز ہے، یہ سمجھیے، دونوں کو مکس نہ کریں، کنفیوز نہ ہو جائیں۔ عمل ایک الگ چیز ہے اور اچھائی ایک الگ چیز ہے۔ نیک بن جانا یہ ایک الگ بات ہے، عمل کر لینا یہ ایک الگ بات ہے، کیونکہ عمل تو کوئی بھی کرتا ہے۔ اچھے لوگ بھی عمل کرتے ہیں، یعنی کہ نیک لوگ بھی عمل کرتے ہیں، اور برے لوگ بھی عمل کرتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نیک لوگ بھی آتے ہیں، اور کوئی شرابی بھی آ کر نماز پڑھتا ہے۔ کبھی کوئی شخص جو زنا کرتا ہو وہ بھی آ کے نماز پڑھے گا، وہ بھی روزے رکھے گا۔ کبھی منافق بھی تو نماز پڑھا کرتے تھے، روزے رکھتے تھے، عمل کیا کرتے تھے۔ اور یہ جو لوگ دہشت گردی پھیلاتے ہیں نا، ٹیررسٹ جن کو کہا جاتا ہے، جو ٹیررزم پھیلاتے ہیں، دنیا میں فتنہ مچاتے ہیں، معصوم لوگوں کا قتل کرتے ہیں، وہ بھی تو عمل کرتے ہیں، وہ بھی تو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور موقع ملے تو حج بھی کر لیں گے وہ لوگ۔ تو کیا ان سارے اعمال کرنے کی وجہ سے، یہ سب عمل کرنے کی وجہ سے آپ ان کو نیک کہیں گے، بہترین مسلمان کہیں گے؟ نہیں نہیں نہیں۔ تو عمل ایک الگ چیز ہے، اور اچھائی، نیک بن جانا یہ ایک الگ چیز ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ سب سے زیادہ نماز پڑھنے والا سب سے بہترین مسلمان ہے، سب سے زیادہ روزے رکھنے والا بہترین مسلمان ہے، سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو سب سے زیادہ مرتبہ حج کرتا ہو، عمرے پہ عمرہ کرتا ہو۔ نہیں، ایسے کہیں نہیں فرمایا، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ خیرکم اسلاما احاسنکم اخلاقا، تم میں سے اسلام میں بہتر، سب سے بہتر وہ شخص ہے جو اخلاق میں بہتر ہو، یعنی کہ جس کے اخلاق بہترین ہو نا، وہی بہترین مسلمان ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
اور آپ تو جانتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہی آپ کے بہترین اخلاق ہیں۔ اعلان نبوت سے پہلے ہی جو مکے میں لوگ تھے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے بہترین اخلاق سے پہچانتے تھے، صادق کر کے پکارتے تھے، سچے امین کر کے پکارتے تھے۔ یہ سب آپ کے بہترین اخلاق ہی تو تھے۔ اسی لیے رب العالمین نے سورۃ القلم کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یا محمد بے شک آپ کے جو اخلاق ہیں وہ بڑی شان والے ہیں۔ یا محمد آپ کے اخلاق سب سے بہترین ہیں، آپ بہترین اخلاق کے مالک ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، بے شک میں تو اچھے اخلاق یا پھر بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے ہی بھیجا گیا ہوں۔ اور فرمائیے سامعین اکرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے ہی بھیجا گیا ہوں۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو توحید کے لیے بھی بھیجے گئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو شریعت اسلام کو سکھانے کے لیے بھی بھیجے گئے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں تو بہترین اخلاق کی تکمیل کے لیے ہی بھیجا گیا ہوں۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ تو یہ اخلاق کی اہمیت یہی سمجھا رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہیں اور فرمایا کہ ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق، رب کے میزان پر حسن اخلاق یا پھر بہترین اخلاق سے بھی بھاری چیز کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک دن صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ ما خیر ما اعطی الانسان یا رسول اللہ، اے رسول خدا، یا رسول اللہ، اللہ رب العزت انسان کو بہت سارے عطائیں دیتا ہے، بہت ساری چیزیں دیتا ہے، ان میں سب سے بہترین چیز کیا ہے یا رسول اللہ؟ اللہ کی عطاؤں میں سب سے بہترین عطا کیا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلق حسن، بہترین اخلاق۔ تو رب اگر آپ کو بہترین اخلاق عطا کر دے تو رب نے آپ کو بہترین عطا کر دی ہے۔ سب سے بہترین عطا وہی ہے، بہترین اخلاق، سب کے ساتھ بہترین سلوک کرنا، مسکراہٹ سے دیکھنا سب کے طرف، اچھا سلوک کرنا، پڑوسیوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا، یہ سب اچھے اخلاق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی، آپ فرماتے ہیں کہ اربع خلال اذا اعطیتہن فلا يضرک ما عزل عنک من الدنیا، چار چیزیں اگر تمہیں مل جائیں، اگر تمہیں دے دی جائیں، اس کے بعد اگر دنیا کی کوئی بھی چیز تمہیں نہیں ملتی ہے تب بھی چلے گا، دقت نہیں۔ اس کے بعد اگر دنیا کی ہر چیز تم سے چھین لی جائے، تم ہر چیز سے محروم ہو جاؤ تب بھی چلے گا۔ کیا ہیں وہ چار چیزیں؟ نمبر 1 حسن خلیقت، اچھے اخلاق۔ نمبر 2 عفاف و طعمت، کھانے میں زہد، یعنی کہ جتنا ضروری ہے اتنا ہی کھائیں، اس سے زیادہ نہ کھائیں۔ نمبر 3 صدق و حدیث، سچائی۔ اور نمبر 4 حفظ و امانت، امانت داری۔ تو یہ بھی یہ چاروں چیزیں اخلاق ہی تو ہیں، بہترین اخلاق ہی تو ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس بہترین اخلاق ہوں، پھر دنیا کی کوئی بھی چیز تم کو نہ بھی ملے تو چلے گا، کیونکہ جس کے پاس بہترین اخلاق ہے نا اس کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، اللہ اس کو ہر چیز سے نوازتا ہے۔ اب آخر میں اخلاق سے متعلق ایک اور حدیث سماعت فرمائیں۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ الا اخبرکم باحبکم الی
وَأَقْرَبِكُمْ إِلَيَّ مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فرمایا کہ کیا میں تم کو بتاؤں اس شخص کے بارے میں جس سے میں بہت محبت کرتا ہوں، جو میرا محبوب ہے، اور آخرت کے دن جو مجھ سے سب سے قریب ہوگا، کیا میں اس کے بارے میں بتاؤں تم کو؟ تو صحابہ اکرام خاموش رہ گئے، کیونکہ وہ حیران ہو گئے تھے. بہت بڑی بات بیان کی جانے والی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی بات بیان کرنے والے ہیں، کیونکہ ہر صحابی کے دل میں یہی آرزو رہا کرتی تھی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو جائے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بن جائے کسی طرح. ہر صحابی کے دل میں یہی آرزو ہوا کرتی تھی. تو جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ کیا تم کو میں بتاؤں کہ میرا محبوب کون ہے، میں سب سے زیادہ کس کو چاہتا ہوں، اور سب سے قریب کون ہوگا آخرت کے دن مجھ سے، تو صحابہ اکرام خاموش رہے حیرانی کی وجہ سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کو دہرایا، پھر سے سوال کیا، پھر جب تیسری بار سوال کیا کہ الا اخبرکم باحبکم الی واقربکم الی مجلسا یوم القیامہ، کیا میں تم کو بتاؤں اس شخص کے بارے میں جو مجھ سے سب سے قریب ہوگا آخرت کے دن، اور جو میرا محبوب کہلائے گا؟ کون ہے وہ شخص، کیا بتاؤں؟ تو صحابہ اکرام نے فرمایا کہ نعم یا رسول اللہ، فرمائیے کون ہے وہ. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہترین اخلاق جس کے ہو نا، وہی میرا محبوب ہے، اسی کو میں بہت چاہتا ہوں، وہی قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا، میری معیت سے، میری مرافقت سے نواز دیا جائے گا. اللہ اکبر. تو اخلاق کو، مطلب اخلاق کی اہمیت کو سمجھیے. اور جب ہم اخلاق کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ نہ سوچئے کہ اچھے اخلاق صرف مسلمانوں کے ساتھ ظاہر کرنا ہے، غیر مسلمانوں کے ساتھ نہیں. کس نے سکھایا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف کہہ دیا کہ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، تمام انسانوں کے ساتھ، ہر ایک انسان کے ساتھ بہترین سلوک کرنا ہے آپ کو، سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے. یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، سکھایا. اور ویسے ہم تو ہندوستان میں رہتے ہیں، جب ہم ایسی کنٹری میں رہتے ہیں تو یہاں پر ضروری نہیں کہ آپ کے ساتھ آفس میں جو کام کرتے ہوں، آپ کے ساتھ کالج میں جو پڑھتے ہوں یا اسکول میں پڑھتے ہوں، یا آپ کے جو پڑوسی ہوں، ضروری نہیں کہ مسلمان ہی ہوں. وہ کوئی کرسچن ہو سکتے ہیں، ہندو ہو سکتے ہیں، سکھ ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ یہ نظریہ رکھیں گے کہ صرف مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، باقیوں کے ساتھ نہیں، تو آپ تو جھگڑا پیدا کر دیں گے. اگر آپ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو مسلمان نہیں ہیں، وہ تو ہندو ہیں یا کرسچن ہیں، اگر یہ سوچتے ہیں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں اور اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ اسلام تو صرف مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کو سکھاتا ہے، تو آپ تو جھگڑا پیدا کریں گے. آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے تو جھگڑا ہی تو ہوگا، اور اس جھگڑے کی وجہ آپ ہیں، کیونکہ آپ نے غلط سمجھ لیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو ترک کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صاف کہہ دیا ہے کہ وَخَالِقِ النَّاسَ، تمام انسانوں کے ساتھ بہترین سلوک کرنا ہے آپ کو. یہی اسلام کا صحیح طریقہ ہے، یہی اسلام سکھاتا ہے، نہ کہ صرف مسلمانوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. تو اگر آپ اچھا سلوک، آپ کے جو پڑوسی ہیں جو غیر مسلمان ہیں ان کے ساتھ اگر آپ اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں تو جھگڑا ہوگا. اور یاد رکھیں، دو گھروں کے بیچ کا جھگڑا، دو گھروں کے بیچ کی لڑائی کبھی پورے شہر میں لڑائی کا سبب بن سکتی ہے، اور اس کی وجہ آپ ہوں گے. آپ فتنے کی وجہ مت بنیے گا. پہلے سے یہ فتنے کا دور ہی تو ہے، عجیب دور ہے، کیونکہ ہر جگہ ہندو اور مسلمان کو لڑانے کی کوشش جاری ہے، ہر جگہ. اور تو اور چند آرگنائزیشنز جو اپنے آپ کو اسلامک آرگنائزیشنز کہتے ہیں،
اسلامی تنظیم کہتے ہیں اپنے آپ کو، وہ خود ہندو اور مسلمان کو لڑانے کی کوشش میں ہے۔ تو ایسے فتنے والے دور میں اگر آپ احتیاط سے کام نہیں لیتے ہیں، ساودھان نہیں رہتے ہیں، اگر آپ اسلام کے صحیح طریقے پر چلتے ہوئے سب کے ساتھ بہترین سلوک نہیں کرتے ہیں، سب کے ساتھ بہترین اخلاق سے پیش نہیں آتے ہیں، سب سے محبت کے ساتھ پیش نہیں آتے ہیں، تو آپ جھگڑے کی وجہ بن سکتے ہیں، جھگڑے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اور سوچ کے دیکھیے، ہندوستان میں الگ الگ مذہب کے جو لوگ ہیں وہ اگر آپس میں لڑنے لگیں، جھگڑنے لگیں، تو امن کہاں ہوگا؟ کیا آپ سکون کے ساتھ آفس جا پائیں گے؟ کیا آپ کے آفس میں صرف مسلمان ہوں گے، ہندو ہوں گے، سکھ ہوں گے، عیسائی ہوں گے؟ کیسے کام کریں گے آپ اگر دیش میں ایسا ماحول ہوگا تو؟ اگر دیش میں جھگڑے کا ماحول پیدا ہو جائے، فساد کا، فتنے کا ماحول پیدا ہو جائے، الگ الگ مذہب کے لوگ آپس میں لڑنے لگیں، تو کیا آپ اپنے بچوں کو سکون کے ساتھ اسکول بھیج پائیں گے، کالج بھیج پائیں گے، کہیں کام کر پائیں؟ کہیں بھی سکون نہیں ملے گا آپ کو۔ تو سکون کا واحد ذریعہ یہ ہے، واحد راستہ یہ ہے کہ آپ سب سے بہترین سلوک کریں۔ تو سامعین کرام، اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے گا کہ دیش میں اگر امن نہیں ہوگا نا، تو نہ ہی آپ عبادت سکون سے کر پائیں گے اور نہ ہی دنیا کا کوئی کام، تو نہ ہی آپ کی دنیا سنور پائے گی، نہ آپ اپنی آخرت سنوار پائیں گے اگر امن نہیں ہوگا تو امن بہت ضروری ہے۔ اور امن قائم کرنے کے لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اپنائیں، آپ کے اعلیٰ اخلاق کو سیکھیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یاد رکھیں، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَن، تمام لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، بہترین سلوک کرنا ہے، تمام لوگوں کے ساتھ بہترین اخلاق سے پیش آؤ، یہی سکھایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس ویڈیو کے ذریعے یہی پیغام ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو فالو کریں۔ اللہ رب العزت اس کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔